لکھی ہے کتاب تو اسی طرح فضائل اعمال بھی دیوبندی نے لکھی ہے، لیکن ہے تو نبی کی نماز، ہے تو اعمال پاک پیغمبر کے. تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں، یہاں پر جو حدیث آئی ہے یا واقعات لکھے ہیں اس سے پڑھنے سے بندہ مشرک بن جاتا ہے. نماز وہ ہو جس کی سند ہو. ہمارا دین سند والا ہے، ہماری نماز سند والی ہے، ہماری حدیثیں ضعیف نہیں ہیں. یہاں پر حدیثیں بھی ضعیف لکھی ہوئی ہیں، تاریخی حوالے نہیں ہیں، بے سند ہے. اس کے پڑھنے سے آپ مشرک بن جائیں گے. اس کو پڑھو. تو میرے بھائیو دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں خود بھی نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والے کو بھی بے نمازی بنا دیتے ہیں. اب یہ مرزا بیگ شش و پنج میں پڑ گیا. اللہ، اتنی عرصے سے میں تبلیغوں ساتھ رہا ہوں اور یہ فضائل اعمال پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے فضائل اعمال سے. کتنا لوگ بے نمازی تھے نمازی بن گئے، کتنے لوگ بے راہ تھے راہ پر آ گئے، بے ہدایت تھے ہدایت پر آ گئے، کتنے لوگ بے داڑھی تھے داڑھی والے بن گئے. پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے. اب یہ بندے کہتے ہیں یہ تو مشرک کی لکھی ہوئی ہے، یہ تو شرک سے بھری ہوئی ہے. اب میرے ساتھ اتنی پوری پاک پیغمبر کی امت کا کیا بنے گا؟ پوری دنیا میں فضائل اعمال ہے، جہاں جاؤ فضائل اعمال، جہاں جاؤ. اب کیا بنے گا؟ فکر میں پڑ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ مرزا بیگ مولانا امین صفدر کالوی رحمہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی پہلے تبلیغی تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اب میں موحد بن گیا ہوں، توحیدی بن گیا ہوں. میرے بھائیو، حدیث کو ضعیف کہہ کے بندہ موحد نہیں بنتا، حدیث کو رد کر کے بندہ موحد نہیں بنتا. احادیث مبارکہ جتنے بھی ہیں چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، فضائل میں قابل قبول ہیں. احکام میں ان کی حجت نہیں ہوتی، احکام حکم کی جمع ہے. احکام میں ضعیف حدیث کی حجت نہیں ہوتی، لیکن فضائل میں قابل قبول ہیں.